السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ احکام و تجوید کلاس میں مد کا بیان سیکھیں گے۔ مد کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی، مد فروعی۔ آج کی اس ویڈیو میں مد اصلی ہم سیکھیں گے کہ مد اصلی کیسے بنتی ہے اور اس کو کتنی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مد اصلی، مد اصلی کی تعریف: حروف مدہ کے بعد نہ حمزہ ہو نہ سکون، یعنی نہ حمزہ ہو نہ سکون یعنی ساکن حرف ہو۔ مد اصلی تین ہیں، الف، واو اور یا۔ ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں۔ حروف مدہ انہی کو کہتے ہیں، الف، واو اور یا۔ الف جب خالی ہوتا ہے تو پچھلے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے، واو ساکن سے پہلے جب پیش ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے جب زیر ہوتی ہے، وہ آگے ہم سیکھیں گے۔ مد کے معنی ہوتا ہے کھینچنا، یعنی ان کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ حرکات بغیر کھینچے پڑھے جاتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے یعنی زبر، زیر اور پیش، اس کو کھینچا نہیں جاتا ہے، صرف مد کو کھینچا جاتا ہے۔ تو الف مدہ کیسے بنتا ہے اور اس کی مشق بھی کریں گے یہاں ساتھ میں۔ الف مدہ کا قاعدہ: جس خالی الف سے پہلے، یعنی جس خالی الف سے پہلے زبر ہو، یعنی پہلے والے حرف کے اوپر جب زبر ہو، وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کا اندازہ 1 سیکنڈ ہے، یعنی 1 سیکنڈ کے برابر یا 1 الف کی مقدار کے برابر۔ تو اس کی مشق کریں گے ہم۔ یہاں پر دیکھیں گے کہ کیسے الف مدہ بنتا ہے۔ یہاں دیکھیں، زاد، زا الف زبر، زا دال زبر دا، زاد، یہ الف مدہ ہے۔ دیکھو الف خالی ہے اور پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، زا، زا 1 سیکنڈ یا 1 الف کی مقدار۔ خوف، خا، خا الف زبر، خا، خوف، خا۔ اور مجہول آواز کیا ہے؟ آپ اگر اس کو مد نہیں کریں گے، کھینچیں گے نہیں، تو وہ مجہول آواز ہوگی۔ ایسے پڑھیں گے آپ، خوف، 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 یعنی اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے 1 الف کی مقدار۔ فا کو کھینچنا نہیں۔ جناح، جناح، نا الف مدہ ہے بیچ میں۔ تاب، تاب، تا الف مدہ ہے، با کو کھینچنا نہیں۔ جاہد، جاہد، جا الف مدہ ہے۔ حاسب، حاسب، دیکھو سب کو کھینچنا نہیں، ہا کو کھینچنا ہے۔ کیوں؟ الف سے خالی ہے اور پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے کھینچنا ہے۔ تو یہ ہے الف مدہ کا قاعدہ۔ اب دیکھتے ہیں واو مدہ کا قاعدہ۔ واو مدہ کا قاعدہ: جب واو پر جزم ہو، یعنی جب ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، جیسے واو ساکن سے پہلے جب پیش ہو، وہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ صرف وہی واو مدہ کہلاتا ہے۔ اگر زبر یا زیر ہوگی تو واو مدہ نہیں ہوگا۔ اس کو 1 الف کے برابر، یعنی جو حروف مدہ آپ نے پیچھے پڑھا الف مدہ، اس کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچا جائے۔ میں نے پیچھے بھی آپ نے بولا، پچھلے مد میں بھی بولا الف مدہ میں، کہ مجہول آواز سے بچا جائے، معروف پڑھیں یعنی کھینچ کر پڑھا جائے ان کو۔ تو اب آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو، نو، نو واو مدہ ہے، اس کو 1 سیکنڈ یا 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہوگا۔ تو واو پیش تو، تو، تو رو نہیں، مجہول آواز ہوگی اگر آپ تو رو پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے تو پیش کو، پیش والا حرف کھینچنا نہیں، یعنی حرکت والا حرف کو کھینچنا نہیں ہے۔ توبو، دیکھو یہاں دونوں جگہوں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش اور واو ساکن سے پہلے پیش۔ آگے آپ الف دیکھ رہے ہیں، لیکن
اس کا یہ ہے کہ اگر یہاں زبر واو کے اوپر ہوتی تو پھر الف مدہ ہوتا، لیکن یہاں ساکن ہے واو اور پیچھے حرف کے اوپر پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا۔ توبو، نورو، نورو، نو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہوگا۔ قالو، دیکھو اب دونوں آگئے یہاں پر، قاف الف سے پہلے زبر ہے، قا اس کو کھینچنا ہے، لو واو مدہ ہے، دونوں کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یوحی، یو واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، اور حی یہ یا مدہ ہے، یہ ابھی ہم پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے جب زیر ہوتی ہے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اب اس میں یا واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر، یوحی دونوں کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آئیے اب یا مدہ کی مشق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا قاعدہ کیا ہے۔ یائے مدہ، یائے مدہ کا قاعدہ، جس یائے پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، دیکھیں یہاں پر آپ، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے جب زیر ہوتی ہے یائے مدہ کہلاتی ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچا جائے۔ وہی قاعدہ سیم جو الف مدہ واو مدہ میں آپ نے سیکھا، اسی طرح سے اس کی بھی مشق آپ نے کرنی ہے۔ تو یاد رکھیں، الف جب خالی ہوتا ہے تو پچھلے حرف کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو الف مدہ کہلاتا ہے، اور واو جب ساکن ہوتا ہے تو پچھلے حرف کے اوپر جب پیش ہوتا ہے تو واو مدہ کہلاتا ہے، اور جب یا ساکن ہوتا ہے تو پچھلے حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اب اس کی مشق کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یا مدہ کیسے ہوتا ہے۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، دی یا مدہ ہے، نی یا مدہ ہے۔ آپ نے حرف نہیں دیکھنا ہے، نون یا کو نہیں، آپ نے صرف یا ساکن کو دیکھنا ہے، اور نون جو یہاں پر دیا ہوا ہے اس کی جگہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، جیسے دال یہاں پر ہے، یہاں نون ہے، تو حرف کو نہیں دیکھنا ہے، اگر زیر ہے اس حرف کے نیچے تو یا مدہ ہوگا۔ دینی، جیسے آپ بسم اللہ الرحمن، رحمن الرحیم، حیم کے اندر یا مدہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیم کے اندر جیم، جیم یا زیر جی، اس کے اندر بھی یا مدہ آپ دیکھتے ہیں۔ دینی یعنی کھینچ کر پڑھنا ہے دونوں جگہوں پر۔ فا یا زیر فی، حاضر ہی، فی ہی، یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر۔ آرینی، آرینی، دیکھو حمزہ کو بھی نہیں کھینچنا ہے، را کو بھی نہیں کھینچنا ہے، نی یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کتابی، دیکھو تا الف مدہ ہے، بی یا مدہ ہے۔ بس یہی قاعدہ ہے پورے قرآن پاک کے اندر جہاں پر بھی ہے، اور ہر دوسرے تیسرے حرف کے بعد ان مد کا عمل دخل ہوتا ہے، ہر جگہ موجود ہوتی ہیں یہ۔ کتابی، عجیب، اجیب، اجیب، حمزہ کو کھینچنا نہیں، جی یا مدہ ہے، بو کو بھی کھینچنا نہیں۔ اجیب، یواری، دیکھو یہاں پر واو مدہ ہے، الف مدہ ہے، سوری، الف خالی ہے، پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے۔ یواری، ری یا مدہ ہے، حمزہ ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یواری دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے، یو کو کھینچنا نہیں۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم نے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کا قاعدہ آپ کو بتایا۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، غلطی کوتاہی معاف، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔